رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کافی دیر سے یہاں جاری ہے، اور اپنی ذات رسالت کے ساتھ عقیدت کو اور عقیدے کو مضبوط کرنے کی خاطر آپ سب یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عقیدہ اور عقیدت ان کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا، حضور علیہ السلام سے غلامی کا رشتہ قائم کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سب سے محبوب ترین ذات ہر اعتبار سے سمجھنا، یہ انسان کے ایمان کے لیے شرط اول ہے۔ کہا نہ کسی نے کہ آقا کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور علیہ السلام سے وارفتگی کے عالم میں محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ نہیں بلکہ ایمان کی اصل ہے۔ اگر حضور علیہ السلام سے تعلق اور محبت ہوگا تب ہی انسان صاحب ایمان ہو سکتا ہے۔ اگر حضور علیہ السلام سے محبت کا اور غلامی کا رشتہ قائم نہ کر سکا تو وہ صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام سے اگر پیار ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی ڈیفینیشن تو ہوگی نا، کوئی نہ کوئی مینڈیٹ تو ہوگا، کوئی نہ کوئی معیار تو ہوگا کہ اس پر اترنا ضروری ہے تو محبت جو ہے اس کو محبت گنا جائے گا۔ اگر دنیا کی کوئی مجازی محبت بھی ہو تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی تقاضے ہوتے ہیں۔ دنیا کی بھی ہر محبت کے، چاہے وہ رشتہ جس شکل میں بھی ہو، اس کے کوئی نہ کوئی تقاضے ہوتے ہیں محبت کو ثابت کرنے کے لیے۔ اگر انسان ان تقاضوں پہ پورا اترے تو عاشق گنا جاتا ہے، محب گنا جاتا ہے، محبوب گنا جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان ان تقاضوں پہ پورا نہ اتر سکے تو اس کا دعویٰ ایک خالی الفاظ کا تصنع، لفظی تصنع ضرور گنا جائے گا لیکن محبت نہیں گنی جائے گی۔ اگر آپ اس کو اپنے کسی بھی رشتے میں سوچ لیجئے تو آپ کو یہ بات ذہن میں کلیئر ہو جائے گی کہ ہر محبت کے کوئی نہ کوئی تقاضے ہوتے ہیں۔ اگر وہ تقاضے موجود ہوں تو محبت گنی جاتی ہے، ورنہ وہ فقط ایک ریاکاری یا ایک لفظی تصنع گنا جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بھی کچھ بڑے اہم ترین تقاضے ہیں، جو ہوں گے تو انسان عاشق رسول گنا جائے گا، جو نہیں ہوں گے تو ایک الفاظ کا تصنع کہا جائے گا، یا ایک جذباتی باتیں کی جائیں گی، یا جذباتی نعرے، وہ سب کچھ تو ضرور کہلائے گا لیکن انسان کی محبت جو ہے وہ اس انداز میں عشق رسول کہلانے کے لائق نہیں ہوگی جب تک اس معیار پر اور اس تقاضوں پر پورا نہیں اترتا۔ سب سے پہلا تقاضا رسول اللہ علیہ السلام کی تعظیم کرنا ہے، حضور علیہ السلام کا ادب کرنا ہے، ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنا، یہ رسول اللہ علیہ السلام سے محبت عشق رسول کا اہم ترین تقاضا ہے کہ ہر اعتبار سے انسان رسول اللہ علیہ السلام کا ادب کرے۔ یہ آداب تو بار بار اللہ کریم خود سکھاتا ہے، کہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آواز نیچے رکھنے کا حکم، کہیں اللہ اور اس کے رسول سے قدم آگے نہ بڑھانے کا حکم، کہیں حضور علیہ السلام کو ایسے نہ پکارنے کا حکم جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اور یہاں پر مفسرین نے کہا حضور علیہ السلام کو اگر کوئی اس طرح پکارے گا جس طرح ایک دوسرے کو پکارا جاتا ہے، بے ادبی کے اس انداز میں پکارے گا تو یہ قرآن کی نص سے حرام کر دیا گیا ہے، قرآن کی نص سے حرام کر دیا گیا ہے حضور علیہ السلام کو ایسے پکارنا جیسے ایک دوسرے کو پکارا جاتا ہے۔ اب اس کی ڈیفینیشن آپ سب کے سامنے ہے، وہ ایک دوسرے کو جیسے پکارا جاتا ہے، جس انداز میں پکارا جاتا ہے، اس انداز میں رسول اللہ علیہ السلام کو مفسرین نے کہا قرآن کی نص سے پکارنا حرام کر دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کو جب بھی پکارا جائے گا نہایت اہتمام اور احترام سے پکارا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو کہیں قرآن کریم میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے نہیں بلایا، حالانکہ بلا سکتا تھا، وہ اس پر قادر ہے، اس پر تو لازم نہیں ہے تعظیم کرنا، وہ تو رسول اللہ علیہ السلام کا رب ہے،
وہ تو رسول اللہ علیہ السلام کا خالق ہے، وہ تو حضور علیہ السلام کو سب کچھ دینے والا ہے، وہ معبود ہے، حضور عبد ہیں، اس کو سجدہ کرنے والے ہیں۔ جو کچھ پایا حضور علیہ السلام کو، جو کچھ ملا وہ اللہ تعالیٰ کی جناب سے ملا، اس پر تو لازم نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے حضور کو کبھی یا ایھا النبی کہہ کے بلایا، کبھی یا ایھا الرسول کہہ کے بلایا، کبھی یا ایھا المزمل کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا، پھر کس کس انداز میں حضور علیہ السلام کی شانوں کو قرآن کریم میں بیان کرتا چلا گیا۔ حضور علیہ السلام کو کتنے اعلیٰ ترین القاب سے اللہ تعالیٰ قرآن میں بلا رہا ہے، کہیں حضور علیہ السلام کا نام لے کے نہیں بلا رہا۔ مفسرین کہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ باقی تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نام لے کے بلا رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو القاب سے بلا رہا ہے، اور اتنے اہتمام اور احترام سے حضور کا ذکر فرما رہا ہے۔ کہا یہ قیامت تک آنے والی مخلوق کو اللہ تعالیٰ درس دے رہا ہے، جو میرا ہوگا اس پر یہ بات واضح ہو جائے کہ حضور علیہ السلام کا جب ذکر آئے تو بے تکلفی کا انداز نہ ہو، جب حضور علیہ السلام کا ذکر آئے تو بے باکی کا انداز نہ ہو، جب حضور علیہ السلام کا ذکر آئے۔ آپ بعض لوگوں کو سنتے ہوں گے، اہل سنت کے اندر، پراپر اہل سنت کے اندر تو ایسا کوئی تصور ہی نہیں ہے، لیکن دیگر جگہوں پہ آپ سنتے ہوں گے ذکر کیا جاتا ہے تو کتنی بے باکی سے نام لے کے بات کر دیا جاتا ہے، کس طرح صفات کا انکار بے باکی سے نام لے کے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، جب میں اپنے حبیب علیہ السلام کا اتنے احترام اور اتنے اہتمام سے ذکر کر رہا ہوں تو جو میرا ہوگا وہ میرے حبیب علیہ السلام کا جب ذکر کرے گا نہایت اہتمام سے کرے گا اور نہایت احترام سے کرے گا۔ اس بارگاہ کا ادب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اتنا ضروری ہے، یہاں الفاظ نکالتے ہوئے خیال کرنا چاہیے، الفاظ ادا کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے کہ میں کس ذات اقدس کی بات کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں؟ آف کورس واضح ہے کہ کسی صورت یہ سوال جو ہے وہ مقام اور مرتبے کے بارے میں نہیں تھا، کسی امتی سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ تم بڑے ہو یا تمہارے نبی بڑے ہیں، انڈرسٹوڈ ہے کہ نبی علیہ السلام ہر اعتبار سے بڑے ہیں، سوال عمر کے متعلق تھا۔ لیکن حضرت عباس کی احتیاط دیکھیں، حضرت عباس کہتے ہیں بڑے رسول اللہ ہیں، دنیا میں پہلے میں آ گیا تھا، دنیا میں وجود پہلے میرا آ گیا تھا، بڑے سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ذکر کرتے ہوئے اب دیکھیے نا، جب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رائنا کا لفظ نہ کہنا بلکہ کہنا انظرنا یا رسول اللہ۔ اب میں نے صبح بھی بات کی کہ کوئی بھی بات سمجھنے کے لیے مفسرین کی ضرورت پڑے گی، مفسرین کے بغیر قرآن کو سمجھا جا نہیں سکتا۔ اب اس کا شان نزول جب آپ کو پتا ہوگا، وہ کیا کرتے تھے، رائنا قرائنا کھینچ کے کہتے تھے، مطلب بیان کیا جا سکتا ہے لیکن یہ پاک اور طیب محفل ہے، بے ادبی کا مطلب نکالتے تھے، بے ادبی کرتے تھے جس کا معنی غلط بے ادبی والا نکلتا ہے۔ معاذ اللہ وہ لفظ بار بار جب حضور علیہ السلام کچھ فرماتے، صحابہ کو اگر سمجھ نہ آتا دوبارہ پوچھنا چاہتے تو کہتے رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعایت فرما دے، حضور علیہ السلام سے پھر پوچھنا ہوتا۔ وہ جو منافق بیٹھے ہوتے یا جو جاسوس بیٹھے ہوتے وہ اس کو کھینچ کے کہتے اور بے ادبی کا معنی نکالتے، اور بار بار یہ لفظ اس کو کھینچ کے کہا کرتے جس کا معنی بے ادبی کا نکلتا ہے۔ بارگاہ رسالت کا ادب کتنا حساس مسئلہ ہے، یہاں سے اندازہ لگائیے۔ اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا، قرآن نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا۔ اب یہاں پر مفسرین نے کہا اللہ تعالیٰ غلط لوگوں کو غلط لفظ سے منع نہیں کر رہا، صحیح لوگوں کو صحیح لفظ سے منع کر رہا ہے۔ ایمان والوں کی صحابہ کا تو معاذ اللہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ یہ تو بات ہے ہی نہیں کہنے والی کہ ان کی کوئی نیت وہ صحابہ جتنا حضور علیہ السلام کا ادب کرتے تھے اتنا تو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ عروہ بن مسعود نے صحابہ کا ادب دیکھ کے ہی بخاری میں موجود ہے نا، جو کفار مکہ کا سفیر بن کے آیا تھا، وہ واپس جا کے بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، واپس جا کے کہتا ہے سن لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کے غلاموں کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے، کیونکہ جس طرح ان کے غلام ان کا ادب کرتے ہیں اور جس طرح ان کے غلام ان سے محبت کرتے ہیں، میں نے دنیا میں محبت اور ادب کی ایسی مثال کوئی دیکھی ہی نہیں ہے۔ صحابہ جیسا حضور علیہ السلام کا احترام کرتے تھے اور ادب کرتے تھے اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ تو یہ غلط لفظ کون استعمال کر رہا ہے؟ منافقین استعمال کر رہے ہیں، ان کے جاسوس استعمال کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ صحیح لوگوں کو مخاطب فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور پھر صحیح لفظ سے منع فرما رہا ہے، غلط لفظ سے منع نہیں فرما رہا۔ لا تقولوا رائنا، میرے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں رائنا نہ کہنا، اور پھر ادب بھی سکھا رہا ہے، اگر کوئی مسئلہ ہو کچھ پوچھنا ہو رائنا نہ کہنا، وقولوا انظرنا، کہنا انظرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ صحیح لوگوں کو صحیح لفظ سے منع فرما رہا ہے. ذہن یہ میں آ سکتا ہے نا کہ غلط لوگوں کو غلط لفظ سے منع نہیں کیا جا رہا. مفسرین نے کہا ادھر اللہ تعالیٰ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی امپورٹنس بتا رہا ہے. کہا جس لفظ کے مطلب بھی دو نکل رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لفظ ادا نہ کیا جائے. جس میں بے ادبی کا شائبہ بھی آ رہا ہو, جس سے کوئی غلط ناجائز فائدہ بھی اٹھا رہا ہو, رائے نہ تو سیدھا لفظ ہے, اس میں تو بے ادبی کا کوئی پہلو نہیں ہے. اگر اس انداز میں لوگ جس طرح وہ لے رہے ہیں وہ بے ادبی کا لفظ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس سے بے ادبی کی امکان بھی پیدا ہو رہا ہو کہ کوئی ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہے یا کسی کے ذہن میں ناجائز فائدہ اٹھانے کا طریقہ آ سکتا ہے, وہ لفظ بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نہ کہا جائے. یہ اتنا ادب کا مقام ہے اور اتنا ادب ہے اس بارگاہ کا. اور کہا اگر یہاں آواز اونچی کر دی یا ایسے بلا لیا جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو, اللہ اکبر, تمہارے سارے اعمال غرق کر دوں گا. یہ الفاظ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارا ستیہ ناس ہو جائے گا, تمہارے سارے اعمال غرق ہو جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی. بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سب سے ضروری ہے. پہلا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسان ادب کرے, ہر اعتبار سے حضور کا ادب کرے. پھر حضور علیہ السلام کی ہر نسبت کا ادب کرے, حضور علیہ السلام کی ہر نسبت کا حیا کرے. دوسرا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے. اب یہاں پر حضور علیہ السلام کے ادب میں حضور کے اہل بیت کا ادب بھی مراد ہے, حضور کے صحابہ کا ادب بھی مراد ہے. اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی اولاد پاک بھی اہل بیت میں شامل ہیں, حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں. سمجھ آ گئی؟ حضور علیہ السلام کے والدین کا ذکر کرو یا حضور کے ازواج کا ذکر کرو یا حضور کے اولاد کا ذکر کرو, یہ سب اہل بیت اطہار میں شامل ہیں. اب ان میں سے کسی بھی کی بھی توہین کرنا, آپ مجھے بتائیے, اگر کوئی آپ کے زوجہ کا نام لے کے کوئی غلط بات کرتا ہے تو کیا وہ آپ کی عزت پہ حملہ پہلے ہوگا یا زوجہ کی عزت پہ حملہ پہلے ہوگا؟ سب سے پہلے وہ آپ کی عزت کا مسئلہ ہوگا. تو یہ جو امہات المومنین ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہیں, ازواج مطہرات ہیں, جن کو اللہ قرآن کی نص سے بتا چکا ہے کہ یہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے, اور قرآن کی نص بتا چکی ہے کہ یہ مومنین کی مائیں ہیں, ان کے متعلق اگر کوئی غلط بات کرتا ہے تو در حقیقت وہ ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی ہو رہی ہے. اسی لیے تو اتنا حساس مسئلہ ہے. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بات ہوئی تو ایک پتھر جواب واضح کر رہا ہے بخاری کے مطابق. اگر حضرت یوسف علیہ السلام میں تہمت لگی تو ایک شاہد جو ہے وہ جواب دے رہا ہے. اگر حضرت مریم نبی نہیں ہے لیکن نبی کی ماں تو ہے نا, اگر ان پہ بات ہو رہی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں جواب دے رہے ہیں. جس پر بات ہو رہی ہے کبھی پتھر جواب دے رہا ہے, کبھی بچہ جواب دے رہا ہے, کبھی شاہد جواب دے رہا ہے. لیکن اگر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پر بات ہوتی ہے, وہ اس شک پھیلایا جا رہا ہے اس ہار کے گمنے کی بات پر. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ چاہتا نا تو پتھر بول پڑتے کہ عائشہ صدیقہ طیبہ ہے, طاہرہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو آسمان سے فرشتے اتر کے گواہی دیتے کہ عائشہ صدیقہ طیبہ ہے اور طاہرہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو آسمان پہ لکھا آ جاتا کہ عائشہ صدیقہ طیبہ ہے, طاہرہ ہے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں محدثین نے یہ بھی تبصرہ کیا کہ حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا طیبہ ہیں اور طاہرہ ہیں, کیونکہ ان کا انتخاب فرمایا بھی اللہ نے ہے. جبریل امین ایک ریشم کے کپڑے میں چیز حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے. حضور علیہ السلام نے کھولا, دیکھا حضرت عائشہ کی شبیہ تھی. کہا جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ, اللہ نے دنیا و آخرت میں عائشہ کو آپ کی زوجہ بنانے کا فیصلہ فرما لیا ہے. تو یہ انتخاب کس کا ہے؟ کس کا انتخاب ہے؟ جواب دیجئے, کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا انتخاب ہے. حضور جانتے تھے کہ یہ طیبہ ہے اور طاہرہ ہے, لیکن اس طیبہ اور طاہرہ کے طیبہ اور طاہرہ ہونے کے نغمے قیامت تک اللہ پہ جانے تھے. حضور علیہ السلام اس کا انتظار فرما رہے ہیں. حضرت موسیٰ پہ بات ہو رہی ہے, پتھر جواب واضح کر رہا ہے. حضرت موسیٰ کی بہت بڑی شان ہے. حضرت یوسف پہ بات ہو رہی ہے تو ایک شاہد جواب دے رہا ہے. حضرت مریم سلام علیہا جن کا بہت بلند مقام ہے, ان پر بات ہو رہی ہے تو بہت بڑا معجزہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں جواب دے رہے ہیں. لیکن جب میرے نبی علیہ السلام کی زوجہ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق اعلیٰ حضرت کہتے ہیں محبوب خدا حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پر بات ہوتی ہے تو کوئی پتھر نہیں جواب دیتا,
کوئی شاہد جواب نہیں دیتا، کوئی اور جواب نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کا جواب دیتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نور کے 18 آیات میں حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا کی پاکی کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے طیبہ اور طاہرہ ہونے کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں سے امت کو ادب کا درس مل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں سے امت کو ادب کا درس مل رہا ہے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا ہوں، حضور کے ازواج مطہرات ہوں، حضور کے صحابہ ہوں، حضور کے اہل بیت ہوں، ان سب کا ادب کرنا ادب رسول میں شامل ہے۔ ان میں سے کسی کی بھی بے ادبی کی جائے گی تو وہ ادب رسول کے تقاضوں کو جو ہے وہ پامال کیا جا رہا ہوگا اپنی جانب سے، اپنی طرف سے۔ اس لیے رسول اللہ علیہ السلام کا ادب یہ ہے کہ حضور کی ہر نسبت کا حیا کیا جائے، پھر حضور علیہ السلام کی اتباع کی جائے۔ اب آپ مجھے بتائیے، کوئی شخص جو ہے وہ کسی کا بہت احترام شو کر رہا ہے، اس کے پیر بھی دبا رہا ہے، اس کے ہاتھ بھی چوم رہا ہے، اس کے پاؤں بھی چوم رہا ہے، اور اس کی تعریفوں پہ تعریفیں کیے جا رہا ہے، تعریفوں کا پل باندھ رہا ہے، اور ان تعریفوں سے اس کی خدمت بھی ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے، تعریفیں اس کی کر رہا ہے، پیسے اس کو مل رہے ہیں، سمجھ آئی تعریف کرنے والے کو؟ تو پھر تو ایک اور بھی پہلو آ جائے گا نا کہ یہ تعریف جو ہے وہ واقعتاً تعریف ہے یا تعریف ذریعہ معاش ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ بھی ایک کوشچن مارک آ جائے گا۔ اب پھر پتہ کیسے چلے گا کہ یہ تعریف واقعتاً اس کی تعریف ہے اور یہ تعریف واقعتاً دل اور محبت سے تعریف ہے؟ خوب تعریفیں کر رہا ہے، خوب پیر دبا رہا ہے، جوتیاں میں جو ہے وہ چوم رہا ہے، قدم بوسی کر رہا ہے، لیکن وہ کہے کہ یہ کرو اور وہ کہے نہیں میں تو یہ نہیں کرتا، تو آپ بتائیے پھر یہ سارا عمل جو ہے اس کو ادب کہا جائے گا یا تسنع کہا جائے گا؟ بات نہ ماننے پر یہ سارا عمل تسنع اور ریاکاری کہلائے گا۔ کہا یہ کیسا ادب ہے؟ پیر چوم رہا ہے لیکن گل نہیں مان رہا، پیر چوم رہا ہے لیکن بات ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی نعتیں بھی پڑھے، جھنڈے بھی لگائے، گھر بھی سجائے، نعرے بھی لگائے، عاشق رسول ہونے کا 100 بار دعویٰ بھی کرے لیکن حضور کی بات ہی نہ مانے، کیا اس کو بادب غلام کہا جائے گا؟ کیا اس کو عاشق کہا جائے گا؟ کیا کہا جائے گا یہ ادب کرتا ہے اور یہ عشق کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو تو مان رہا ہے لیکن حضور علیہ السلام کی نہیں مان رہا؟ تو پھر اس کو عاشق نہیں کہا جائے گا، پھر اسے محبت کرنے والا نہیں کہا جائے گا۔ اگر محبت کر رہا ہے اور بات ماننے کی کوشش تک نہیں کر رہا، کوشش بھی نہیں کر رہا کہ میں اس طرح زندگی گزاروں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزارنے کو کہا، تو پھر اس کا عشق رسول کا دعویٰ، ایک جذباتی نعرہ، ایک لفظی تسنع، یہ سب کچھ تو کہلایا جا سکتا ہے لیکن حقیقت تب ہوگا جب حضور کی سنت اور حضور کی شریعت کو تھام لے گا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میری سنت کا انکار کر دیا وہ انکار کرنے والوں میں ہوگا، وہ انکار کرنے والوں میں ہوگا۔ اب وظیفے سارے کرنے ہیں، کوئی مسئلہ ہو جائے، نماز نہیں پڑھنی، باقی کوئی کہیں سے پتہ چل جائے بھئی فلاں جگہ پر حضرت تعویذ دیتے ہیں وہاں سے کام ہو جائے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تعویذ میں لینا غلط ہے، تعویذ لینا غلط نہیں ہے، لیکن اگر یہ پتہ چل جائے کہ بھئی فلاں رحیم یار خان میں تعویذ ملتا ہے، جیب میں بھوٹی کوڑی نہیں ہے، پیسے اکٹھے کریں گے، سب کچھ کریں گے، وہاں جائیں گے، محنت کریں گے، تعویذ لے کے آئیں گے۔ میں نے پھر کہا میری گفتگو کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا کریں کلپ کاٹ کے، میں تعویذ کا منکر نہیں ہوں، ہماری اپنی خانقاہ میں جو اسلاف کا طریقہ ہے اس طریق کے مطابق دیا جاتا ہے تعویذ، لیکن اس کے ساتھ کچھ لوازمات بھی بتائی جاتی ہیں، بتایا جاتا ہے یہ پہن لیا نماز نہیں پڑھی تو یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، وظیفے کر لیے نماز ہی نہیں پڑھی، فرائض والی عمل نہیں کیا تو وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ رحیم یار خان چلے جاؤ گے تعویذ لینے کہ اس کے ذریعے مسئلہ حل ہوگا، لیکن گھر میں قرآن پڑھا، کبھی اس کو شفا کے لیے کھولا ہے؟ کبھی مصلی بچھا کے اللہ سے دعا کی ہے؟ فرض بھی ادا نہیں کرتے اور ان سب چیزوں پر بات کر رہے ہو، یہ سب ثانوی چیزیں ہیں، اولاً ضروری ہے تو حضور نے کرنے کو کہا وہ تو کرو پہلے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ پہلے وہ تو کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے کو کہا۔ اب ان سارے اعمال کو تو اگر کوئی سمجھے کہ یہ باعث برکت ہے، لیکن جو حضور نے براہ راست فرمایا کرنے کو، حکماً فرمایا، اس پر عمل نہ کرے، وہ غالباً حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لشکر جا رہا ہے، لے کے جاؤ فلاں جگہ پر، جمعے کا دن تھا، حضور علیہ السلام کے صحابی غالباً حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ابھی اچانک ذہن میں لشکر روانہ کر دیا، خود حضور علیہ السلام جمعہ پڑھا رہے ہیں اور وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں،
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ لشکر کے ساتھ نکل جاؤ؟ کہا حضور اسی وقت آپ کے حکم پہ روانہ کر دیا قافلہ، لیکن میں نے سوچا کہ میرے پاس ذرا تیز رفتار گھوڑا ہے، جمعے کا وقت قریب ہے، آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں، میں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر لوں اور پھر میں تیز رفتار گھوڑا ہے جمعہ پڑھتے ہی جو ہے واپس اس میں لشکر میں شریک ہو جاؤں گا قافلے میں۔ اور ان کی نیت بھی یہ تھی کہ سب تیاری کر لی کہ میں جمعہ پڑھوں اور حضور کے پیچھے جمعہ پڑھ کے فوراً جا کے اس قافلے کو پکڑ لوں اور اس میں شریک ہو کے چلا جاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ جمعے کے عمل کی خاطر، اب ان کی نیت غلط نہیں تھی، یہاں پر کوئی بات یہ نہ کرے کہ نیت، انہوں نے جانا ہی تھا، بچنا تو نہیں تھا، جانا ہی تھا، بچنے سے مراد بچنے کے لیے نہیں رکے تھے، جانے کی نیت تھی، لیکن نیت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کے پیچھے جمعہ پڑھ کے چلے جاؤ۔ لیکن ان صحابہ کے صدقے نہ جائیں، ان کی کچھ ادائیں ہوتی تھی جس کے لیے قیامت تک امت کو رہنمائی مل جاتی تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ کا ذکر اس ادب سے ہونا چاہیے، اس ادب سے ہونا چاہیے، بلکہ اس سے کئی گنا بڑھ کے ادب سے ہونا چاہیے۔ کہا کہ میں نے سوچا کہ جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جمعہ کی خاطر رک گئے، یاد رکھنا اگر زمین اور آسمان کے برابر اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اتنی نیکیاں بھی ایک طرف ہونا میرے حکم کی بجا آوری سے بڑھ کے نہیں ہو سکتی۔ یہ ذات رسالت کا مقام بھی ہے، ایک طرف جمعہ پڑھنے کے لیے رکا جا رہا ہے اور حضور فرمانے میں نے کہا چلے جاؤ، جمعے کے لیے رک گئے، اگر زمین اور آسمان کے درمیان جتنا کچھ ہے وہ نیکیوں سے بھر دیا جائے تب بھی میرے ایک حکم کی بجاوری سے بڑھ کے اجر نہیں ہے۔ تو یہ رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان کا مقام ہے۔ اب کیا یہ بات خالی سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ اس کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ یہ اپنے حالات پہ نظر ڈالنے کے لیے ہے کہ حضور علیہ السلام کے حکم صرف صحابہ کے لیے تو نہیں تھے، ہمیں بھی زندگی گزارنے کے لیے کوئی حکم دیے ہیں۔ جو دکان پہ تاجر بیٹھ کے دکان چلا رہا ہے اس سے بھی تجارت کے لیے کچھ اصول دیے ہیں، جو دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے اس کے لیے بھی کوئی اصول ہے، جو کاروبار میں ڈنڈی مار رہا ہے اس کے لیے بھی کوئی اصول ہے، جو ملازم جو ہے وہ حق مار رہا ہے اپنے مالک کا اس کے لیے بھی اصول ہے، جو سڑک پہ بد نگاہیاں کر رہا ہے اس کے لیے بھی کوئی اصول ہے، جو رشوت کھا رہا ہے اس کے لیے بھی قصور ہے، جو رشوت دے رہا ہے اس کے لیے بھی اصول ہے۔ سوشل لائف میں بھی ہر معاملے میں رسول اللہ علیہ السلام نے اصول مرتب کیے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ آخری حدیث شریف جس پر میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کا نگاہ رحمت دوسری طرف ہے، صحابی پریشان ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کا تو مقصد ہی یہ تھا زندگی کا کہ حضور کو خوش رکھیں، ہم تو صرف نعرے لگاتے ہیں نا، زیادہ تر صرف نعرے لگا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارا عشق رسول کا حق ادا کر دیا۔ عشق رسول کمپلیٹ سبمیشن مانگتا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ مکمل سبمیشن مانگتا ہے عشق رسول، کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، ایک ایک چیز کی طرح، کاروبار کس طرح کرنا ہے، جاب کس طرح کرنی ہے، باپ کیسا بننا ہے، بیٹا کیسا بننا ہے، شوہر کیسا بننا ہے، بیوی کیسی بننی ہے، سڑک پہ کیسے چلنا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، ایک ایک چیز کے معاملے میں پھر ویسے کرنا ہے جیسے حضور نے کہا۔ سمجھ آ گئی؟ ایک ایک چیز ویسے گزارنی ہے جیسے حضور نے کہا۔ وہ کسی نے کہا نا کہ کسی غلام کو خریدنے گیا، کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا نام میرا کیا، نام میرے مالک کا، جو وہ لے جائے مجھے۔ کہا تیری بس ذات کیا ہے؟ کہا ذات میری کیا، ذات میرے مالک کی، جو لے جائے۔ کہا یہ بتا تیری پسند کیا ہے؟ کہا نوکر کی بھی کوئی پسند، میری پسند کیا، پسند میرے مالک کی، جو میرے مالک کو پسند آئے۔ کہا تھا تیری زندگی کا ایم کیا ہے، گول کیا ہے؟ کہا میری زندگی کی خواہش، میری نوکر کی بھی کوئی خواہش ہوتی ہے، جو میرا مالک چاہے۔ اس نے خریدا اور کہا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، بس دعا کر جیسا تو اپنے مالک کا وفادار ہے میں اپنے مالک کا وفادار ہوں۔ اب وہ بخاری کی وہ حدیث ذہن میں لاؤ نا کہ حضور بیٹھے ہیں مینا میں، بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ کون سا شہر ہے؟ سب کو پتا ہے حج ایران میں نہیں ہوتا، دور دور سے حج کرنے مکہ آئے ہیں، دور دور سے حج کرنے کے لیے مکہ آئے ہیں، پتہ ہے شہر مکہ ہے، یہ بخاری میں ہے۔ حضور فرما رہے ہیں میرے صحابہ یہ شہر کون سا ہے؟ یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا، آپ جانتے ہیں۔ لوگ حیران، نہیں پتا کون سا شہر ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج دن کون سا ہے؟ سب کو پتا یوم النحر ہے۔ یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا کون سا دن ہے، آپ جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ یہ مہینہ کون سا ہے؟ یہ بخاری میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا یہ مہینہ کون سا ہے؟ حضور ہمیں کیا پتا کون سا مہینہ ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔
بعد میں بخاری میں موجود ہے، کسی نے پوچھا تمہیں نہیں پتا تھا کون سا شہر ہے، تمہیں نہیں پتا تھا کہ کون سا دل ہے؟ یہ بات ذرا عاشق مزاج آدمی سمجھے گا، سمجھ آئی؟ تمہیں نہیں پتا کہ دن کون سا ہے، تمہیں نہیں پتا کہ شہر کون سا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کافی دیر سے یہاں جاری ہے، اور اپنی ذات رسالت کے ساتھ عقیدت کو اور عقیدے کو مضبوط کرنے کی خاطر آپ سب یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عقیدہ اور عقیدت ان کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا، حضور علیہ السلام سے غلامی کا رشتہ قائم کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سب سے محبوب ترین ذات ہر اعتبار سے سمجھنا، یہ انسان کے ایمان کے لیے شرط اول ہے۔ کہا نہ کسی نے کہ آقا کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور علیہ السلام سے وارفتگی کے عالم میں محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ نہیں بلکہ ایمان کی اصل ہے۔ اگر حضور علیہ السلام سے تعلق اور محبت ہوگا تب ہی انسان صاحب ایمان ہو سکتا ہے۔ اگر حضور علیہ السلام سے محبت کا اور غلامی کا رشتہ قائم نہ کر سکا تو وہ صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام سے اگر پیار ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی ڈیفینیشن تو ہوگی نا، کوئی نہ کوئی مینڈیٹ تو ہوگا، کوئی نہ کوئی معیار تو ہوگا کہ اس پر اترنا ضروری ہے تو محبت جو ہے اس کو محبت گنا جائے گا۔ اگر دنیا کی کوئی مجازی محبت بھی ہو تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی تقاضے ہوتے ہیں۔ دنیا کی بھی ہر محبت کے، چاہے وہ رشتہ جس شکل میں بھی ہو، اس کے کوئی نہ کوئی تقاضے ہوتے ہیں محبت کو ثابت کرنے کے لیے۔ اگر انسان ان تقاضوں پہ پورا اترے تو عاشق گنا جاتا ہے، محب گنا جاتا ہے، محبوب گنا جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان ان تقاضوں پہ پورا نہ اتر سکے تو اس کا دعویٰ ایک خالی الفاظ کا تصنع، لفظی تصنع ضرور گنا جائے گا لیکن محبت نہیں گنی جائے گی۔ اگر آپ اس کو اپنے کسی بھی رشتے میں سوچ لیجئے تو آپ کو یہ بات ذہن میں کلیئر ہو جائے گی کہ ہر محبت کے کوئی نہ کوئی تقاضے ہوتے ہیں۔ اگر وہ تقاضے موجود ہوں تو محبت گنی جاتی ہے، ورنہ وہ فقط ایک ریاکاری یا ایک لفظی تصنع گنا جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بھی کچھ بڑے اہم ترین تقاضے ہیں، جو ہوں گے تو انسان عاشق رسول گنا جائے گا، جو نہیں ہوں گے تو ایک الفاظ کا تصنع کہا جائے گا یا ایک جذباتی باتیں کی جائیں گی یا جذباتی نعرے، وہ سب کچھ تو ضرور کہلائے گا لیکن انسان کی محبت جو ہے وہ اس انداز میں عشق رسول کہلانے کے لائق نہیں ہوگی جب تک اس معیار پر اور اس تقاضوں پر پورا نہیں اترتا۔ سب سے پہلا تقاضا رسول اللہ علیہ السلام کی تعظیم کرنا ہے، حضور علیہ السلام کا ادب کرنا ہے، ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنا، یہ رسول اللہ علیہ السلام سے محبت عشق رسول کا اہم ترین تقاضا ہے کہ ہر اعتبار سے انسان رسول اللہ علیہ السلام کا ادب کرے۔ یہ آداب تو بار بار اللہ کریم خود سکھاتا ہے، کہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آواز نیچے رکھنے کا حکم، کہیں اللہ اور اس کے رسول سے قدم آگے نہ بڑھانے کا حکم، کہیں حضور علیہ السلام کو ایسے نہ پکارنے کا حکم جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اور یہاں پر مفسرین نے کہا حضور علیہ السلام کو اگر کوئی اس طرح پکارے گا جس طرح ایک دوسرے کو پکارا جاتا ہے، بے ادبی کے اس انداز میں پکارے گا تو یہ قرآن کی نص سے حرام کر دیا گیا ہے، قرآن کی نص سے حرام کر دیا گیا ہے حضور علیہ السلام کو ایسے پکارنا جیسے ایک دوسرے کو پکارا جاتا ہے۔ اب اس کی ڈیفینیشن آپ سب کے سامنے ہے، وہ ایک دوسرے کو جیسے پکارا جاتا ہے، جس انداز میں پکارا جاتا ہے، اس انداز میں رسول اللہ علیہ السلام کو مفسرین نے کہا قرآن کی نص سے پکارنا حرام کر دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کو جب بھی پکارا جائے گا نہایت اہتمام اور احترام سے پکارا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو کہیں قرآن کریم میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے نہیں بلایا، حالانکہ بلا سکتا تھا، وہ اس پر قادر ہے، اس پر تو لازم نہیں ہے
تعظیم کرنا. وہ تو رسول اللہ علیہ السلام کا رب ہے, وہ تو رسول اللہ علیہ السلام کا خالق ہے, وہ تو حضور علیہ السلام کو سب کچھ دینے والا ہے, وہ معبود ہے, حضور عبد ہیں, اس کو سجدہ کرنے والے ہیں. جو کچھ پایا حضور علیہ السلام کو, جو کچھ ملا وہ اللہ تعالیٰ کی جناب سے ملا, اس پر تو لازم نہیں ہے. لیکن اللہ نے حضور کو کبھی یا ایھا النبی کہہ کے بلایا, کبھی یا ایھا الرسول کہہ کے بلایا, کبھی یا ایھا المزمل کہا, کبھی یا ایھا المدثر کہا. پھر کس کس انداز میں حضور علیہ السلام کی شانوں کو قرآن کریم میں بیان کرتا چلا گیا. حضور علیہ السلام کو کتنے اعلیٰ ترین القاب سے اللہ تعالیٰ قرآن میں بلا رہا ہے. کہیں حضور علیہ السلام کا نام لے کے نہیں بلا رہا. مفسرین کہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ باقی تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نام لے کے بلا رہا ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو القاب سے بلا رہا ہے, اور اتنے اہتمام اور احترام سے حضور کا ذکر فرما رہا ہے. کہا یہ قیامت تک آنے والی مخلوق کو اللہ تعالیٰ درس دے رہا ہے, جو میرا ہوگا اس پر یہ بات واضح ہو جائے کہ حضور علیہ السلام کا جب ذکر آئے تو بے تکلفی کا انداز نہ ہو, جب حضور علیہ السلام کا ذکر آئے تو بے باکی کا انداز نہ ہو, جب حضور علیہ السلام کا ذکر آئے. آپ بعض لوگوں کو سنتے ہوں گے, اہل سنت کے اندر, پراپر اہل سنت کے اندر تو ایسا کوئی تصور ہی نہیں ہے, لیکن دیگر جگہوں پہ آپ سنتے ہوں گے ذکر کیا جاتا ہے تو کتنی بے باکی سے نام لے کے بات کر دیا جاتا ہے, کس طرح صفات کا انکار بے باکی سے نام لے کے کیا جا رہا ہوتا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا, جب میں اپنے حبیب علیہ السلام کا اتنے احترام اور اتنے اہتمام سے ذکر کر رہا ہوں, تو جو میرا ہوگا وہ میرے حبیب علیہ السلام کا جب ذکر کرے گا نہایت اہتمام سے کرے گا اور نہایت احترام سے کرے گا. اس بارگاہ کا ادب, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اتنا ضروری ہے. یہاں الفاظ نکالتے ہوئے خیال کرنا چاہیے, الفاظ ادا کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے کہ میں کس ذات اقدس کی بات کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں. آف کورس واضح ہے کہ کسی صورت یہ سوال جو ہے وہ مقام اور مرتبے کے بارے میں نہیں تھا. کسی امتی سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ تم بڑے ہو یا تمہارے نبی بڑے ہیں. انڈرسٹوڈ ہے کہ نبی علیہ السلام ہر اعتبار سے بڑے ہیں. سوال عمر کے متعلق تھا, لیکن حضرت عباس کی احتیاط دیکھیں. حضرت عباس کہتے ہیں بڑے رسول اللہ ہیں, دنیا میں پہلے میں آ گیا تھا, دنیا میں وجود پہلے میرا آ گیا تھا, بڑے سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ذکر کرتے ہوئے اب دیکھیے نا, جب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا, اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رائنا کا لفظ نہ کہنا بلکہ کہنا انظرنا یا رسول اللہ. اب میں نے صبح بھی بات کی کہ کوئی بھی بات سمجھنے کے لیے مفسرین کی ضرورت پڑے گی, مفسرین کے بغیر قرآن کو سمجھا جا نہیں سکتا. اب اس کا شان نزول جب آپ کو پتا ہوگا, وہ کیا کرتے تھے, رائنا قرائنا کھینچ کے کہتے تھے. مطلب بیان کیا جا سکتا ہے لیکن یہ پاک اور طیب محفل ہے. بے ادبی کا مطلب نکالتے تھے, بے ادبی کرتے تھے جس کا معنی غلط بے ادبی والا نکلتا ہے. معاذ اللہ وہ لفظ بار بار جب حضور علیہ السلام کچھ فرماتے, صحابہ کو اگر سمجھ نہ آتا دوبارہ پوچھنا چاہتے تو کہتے رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعایت فرما دے. حضور علیہ السلام سے پھر پوچھنا ہوتا. وہ جو منافق بیٹھے ہوتے یا جو جاسوس بیٹھے ہوتے وہ اس کو کھینچ کے کہتے اور بے ادبی کا معنی نکالتے, اور بار بار یہ لفظ اس کو کھینچ کے کہا کرتے جس کا معنی بے ادبی کا نکلتا ہے. بارگاہ رسالت کا ادب کتنا حساس مسئلہ ہے, یہاں سے اندازہ لگائیے. اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا, قرآن نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. اب یہاں پر مفسرین نے کہا اللہ تعالیٰ غلط لوگوں کو غلط لفظ سے منع نہیں کر رہا, صحیح لوگوں کو صحیح لفظ سے منع کر رہا ہے. ایمان والوں کی صحابہ کا تو معاذ اللہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ یہ تو بات ہے ہی نہیں کہنے والی کہ ان کی کوئی نیت. وہ صحابہ جتنا حضور علیہ السلام کا ادب کرتے تھے اتنا تو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. عروہ بن مسعود نے صحابہ کا ادب دیکھ کے ہی بخاری میں موجود ہے نا, جو کفار مکہ کا سفیر بن کے آیا تھا, وہ واپس جا کے بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا, واپس جا کے کہتا ہے سن لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کے غلاموں کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے, کیونکہ جس طرح ان کے غلام ان کا ادب کرتے ہیں اور جس طرح ان کے غلام ان سے محبت کرتے ہیں, میں نے دنیا میں محبت اور ادب کی ایسی مثال کوئی دیکھی ہی نہیں ہے. صحابہ جیسا حضور علیہ السلام کا احترام کرتے تھے اور ادب کرتے تھے اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. تو یہ غلط لفظ کون استعمال کر رہا ہے؟ منافقین استعمال کر رہے ہیں, ان کے جاسوس استعمال کر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ صحیح لوگوں کو مخاطب فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اور پھر صحیح لفظ سے منع فرما رہا ہے, غلط لفظ سے منع نہیں فرما رہا. لا تقولوا رائنا, میرے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں رائنا نہ کہنا, اور پھر ادب بھی سکھا رہا ہے. اگر کوئی مسئلہ ہو, کچھ پوچھنا ہو, رائنا نہ کہنا, وقولوا انظرنا, کہنا انظرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیں.
اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح لوگوں کو صحیح لفظ سے منع فرما رہا ہے، ذہن یہ میں آ سکتا ہے نا کہ غلط لوگوں کو غلط لفظ سے منع نہیں کیا جا رہا۔ مفسرین نے کہا ادھر اللہ تعالیٰ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی امپورٹنس بتا رہا ہے، کہا جس لفظ کے مطلب بھی دو نکل رہے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لفظ ادا نہ کیا جائے، جس میں بے ادبی کا شائبہ بھی آ رہا ہو، جس سے کوئی غلط ناجائز فائدہ بھی اٹھا رہا ہو، رائے نہ تو سیدھا لفظ ہے، اس میں تو بے ادبی کا کوئی پہلو نہیں ہے، اگر اس انداز میں لوگ جس طرح وہ لے رہے ہیں وہ بے ادبی کا لفظ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس سے بے ادبی کی امکان بھی پیدا ہو رہا ہو کہ کوئی ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہے یا کسی کے ذہن میں ناجائز فائدہ اٹھانے کا طریقہ آ سکتا ہے، وہ لفظ بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نہ کہا جائے۔ یہ اتنا ادب کا مقام ہے اور اتنا ادب ہے اس بارگاہ کا، اور کہا اگر یہاں آواز اونچی کر دی یا ایسے بلا لیا جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اللہ اکبر، تمہارے سارے اعمال غرق کر دوں گا۔ یہ الفاظ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارا ستیہ ناس ہو جائے گا، تمہارے سارے اعمال غرق ہو جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سب سے ضروری ہے۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسان ادب کرے، ہر اعتبار سے حضور کا ادب کرے، پھر حضور علیہ السلام کی ہر نسبت کا ادب کرے، حضور علیہ السلام کی ہر نسبت کا حیا کرے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے۔ اب یہاں پر حضور علیہ السلام کے ادب میں حضور کے اہل بیت کا ادب بھی مراد ہے، حضور کے صحابہ کا ادب بھی مراد ہے۔ اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی اولاد پاک بھی اہل بیت میں شامل ہیں، حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ حضور علیہ السلام کے والدین کا ذکر کرو یا حضور کے ازواج کا ذکر کرو یا حضور کے اولاد کا ذکر کرو، یہ سب اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ اب ان میں سے کسی بھی کی بھی توہین کرنا، آپ مجھے بتائیے، اگر کوئی آپ کے زوجہ کا نام لے کے کوئی غلط بات کرتا ہے تو کیا وہ آپ کی عزت پہ حملہ پہلے ہوگا یا زوجہ کی عزت پہ حملہ پہلے ہوگا؟ سب سے پہلے وہ آپ کی عزت کا مسئلہ ہوگا۔ تو یہ جو امہات المومنین ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج ہیں، ازواج مطہرات ہیں، جن کو اللہ قرآن کی نص سے بتا چکا ہے کہ یہاں عورتوں کی طرح نہیں ہے، اور قرآن کی نص بتا چکی ہے کہ یہ مومنین کی مائیں ہیں، ان کے متعلق اگر کوئی غلط بات کرتا ہے تو در حقیقت وہ ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ اسی لیے تو اتنا حساس مسئلہ ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بات ہوئی تو ایک پتھر جواب واضح کر رہا ہے بخاری کے مطابق، اگر حضرت یوسف علیہ السلام میں تہمت لگی تو ایک شاہد جو ہے وہ جواب دے رہا ہے، اگر حضرت مریم نبی نہیں ہے لیکن نبی کی ماں تو ہے نا، اگر ان پہ بات ہو رہی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں جواب دے رہے ہیں۔ جس پر بات ہو رہی ہے کبھی پتھر جواب دے رہا ہے، کبھی بچہ جواب دے رہا ہے، کبھی شاہد جواب دے رہا ہے، لیکن اگر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پر بات ہوتی ہے، وہ اس شک پھیلایا جا رہا ہے اس ہار کے گمنے کی بات پر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ چاہتا نا تو پتھر بول پڑتے کہ عائشہ صدیقہ طیبہ ہے، طاہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آسمان سے فرشتے اتر کے گواہی دیتے کہ عائشہ صدیقہ طیبہ ہے اور طاہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آسمان پہ لکھا آ جاتا کہ عائشہ صدیقہ طیبہ ہے، طاہرہ ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں محدثین نے یہ بھی تبصرہ کیا کہ حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا طیبہ ہیں اور طاہرہ ہیں، کیونکہ ان کا انتخاب فرمایا بھی اللہ نے ہے۔ جبریل امین ایک ریشم کے کپڑے میں چیز حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے، حضور علیہ السلام نے کھولا، دیکھا حضرت عائشہ کی شبیہ تھی، کہا جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ نے دنیا و آخرت میں عائشہ کو آپ کی زوجہ بنانے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ تو یہ انتخاب کس کا ہے؟ کس کا انتخاب ہے؟ جواب دیجئے، کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا انتخاب ہے۔ حضور جانتے تھے کہ یہ طیبہ ہے اور طاہرہ ہے، لیکن اس طیبہ اور طاہرہ کے طیبہ اور طاہرہ ہونے کے نغمے قیامت تک اللہ پہ جانے تھے۔ حضور علیہ السلام اس کا انتظار فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ پہ بات ہو رہی ہے، پتھر جواب واضح کر رہا ہے، حضرت موسیٰ کی بہت بڑی شان ہے۔ حضرت یوسف پہ بات ہو رہی ہے تو ایک شاہد جواب دے رہا ہے۔ حضرت مریم سلام علیہا جن کا بہت بلند مقام ہے، ان پر بات ہو رہی ہے تو بہت بڑا معجزہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں جواب دے رہے ہیں، لیکن جب میرے نبی علیہ السلام کی زوجہ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں محبوب خدا حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پر بات ہوتی ہے تو کوئی پتھر نہیں جواب دیتا،
کوئی شاہد جواب نہیں دیتا، کوئی اور جواب نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کا جواب دیتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نور کے 18 آیات میں حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا کی پاکی کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے طیبہ اور طاہرہ ہونے کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں سے امت کو ادب کا درس مل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں سے امت کو ادب کا درس مل رہا ہے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا ہوں، حضور کے ازواج مطہرات ہوں، حضور کے صحابہ ہوں، حضور کے اہل بیت ہوں، ان سب کا ادب کرنا ادب رسول میں شامل ہے۔ ان میں سے کسی کی بھی بے ادبی کی جائے گی تو وہ ادب رسول کے تقاضوں کو جو ہے وہ پامال کیا جا رہا ہوگا اپنی جانب سے، اپنی طرف سے۔ اس لیے رسول اللہ علیہ السلام کا ادب یہ ہے کہ حضور کی ہر نسبت کا حیا کیا جائے، پھر حضور علیہ السلام کی اتباع کی جائے۔ اب آپ مجھے بتائیے، کوئی شخص جو ہے وہ کسی کا بہت احترام شو کر رہا ہے، اس کے پیر بھی دبا رہا ہے، اس کے ہاتھ بھی چوم رہا ہے، اس کے پاؤں بھی چوم رہا ہے، اور اس کی تعریفوں پہ تعریفیں کیے جا رہا ہے، تعریفوں کا پل باندھ رہا ہے، اور ان تعریفوں سے اس کی خدمت بھی ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے، تعریفیں اس کی کر رہا ہے، پیسے اس کو مل رہے ہیں، سمجھ آئی تعریف کرنے والے کو؟ تو پھر تو ایک اور بھی پہلو آ جائے گا نا کہ یہ تعریف جو ہے وہ واقعتاً تعریف ہے یا تعریف ذریعہ معاش ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ بھی ایک کوشچن مارک آ جائے گا۔ اب پھر پتہ کیسے چلے گا کہ یہ تعریف واقعتاً اس کی تعریف ہے اور یہ تعریف واقعتاً دل اور محبت سے تعریف ہے؟ خوب تعریفیں کر رہا ہے، خوب پیر دبا رہا ہے، جوتیاں میں جو ہے وہ چوم رہا ہے، قدم بوسی کر رہا ہے، لیکن وہ کہے کہ یہ کرو اور وہ کہے نہیں میں تو یہ نہیں کرتا، تو آپ بتائیے پھر یہ سارا عمل جو ہے اس کو ادب کہا جائے گا یا تصنع کہا جائے گا؟ بات نہ ماننے پر یہ سارا عمل تصنع اور ریاکاری کہلائے گا۔ کہا یہ کیسا ادب ہے؟ پیر چوم رہا ہے لیکن گل نہیں مان رہا، پیر چوم رہا ہے لیکن بات ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی نعتیں بھی پڑھے، جھنڈے بھی لگائے، گھر بھی سجائے، نعرے بھی لگائے، عاشق رسول ہونے کا 100 بار دعویٰ بھی کرے لیکن حضور کی بات ہی نہ مانے، کیا اس کو بادب غلام کہا جائے گا؟ کیا اس کو عاشق کہا جائے گا؟ کیا کہا جائے گا یہ ادب کرتا ہے اور یہ عشق کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو تو مان رہا ہے لیکن حضور علیہ السلام کی نہیں مان رہا؟ تو پھر اس کو عاشق نہیں کہا جائے گا، پھر اسے محبت کرنے والا نہیں کہا جائے گا۔ اگر محبت کر رہا ہے اور بات ماننے کی کوشش تک نہیں کر رہا، کوشش بھی نہیں کر رہا کہ میں اس طرح زندگی گزاروں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزارنے کو کہا، تو پھر اس کا عشق رسول کا دعویٰ، ایک جذباتی نعرہ، ایک لفظی تصنع، یہ سب کچھ تو کہلایا جا سکتا ہے لیکن حقیقت تب ہوگا جب حضور کی سنت اور حضور کی شریعت کو تھام لے گا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میری سنت کا انکار کر دیا وہ انکار کرنے والوں میں ہوگا، وہ انکار کرنے والوں میں ہوگا۔ اب وظیفے سارے کرنے ہیں، کوئی مسئلہ ہو جائے، نماز نہیں پڑھنی، باقی کوئی کہیں سے پتہ چل جائے بھئی فلاں جگہ پر حضرت تعویذ دیتے ہیں، وہاں سے کام ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تعویذ میں لینا غلط ہے، تعویذ لینا غلط نہیں ہے، لیکن اگر یہ پتہ چل جائے کہ بھئی فلاں رحیم یار خان میں تعویذ ملتا ہے، جیب میں بھوٹی کوڑی نہیں ہے، پیسے اکٹھے کریں گے، سب کچھ کریں گے، وہاں جائیں گے، محنت کریں گے، تعویذ لے کے آئیں گے۔ میں نے پھر کہا میری گفتگو کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا کریں کلپ کاٹ کے، میں تعویذ کا منکر نہیں ہوا، ہماری اپنی خانقاہ میں جو اسلاف کا طریقہ ہے اس طریق کے مطابق دیا جاتا ہے تعویذ، لیکن اس کے ساتھ کچھ لوازمات بھی بتائی جاتی ہیں، بتایا جاتا ہے یہ پہن لیا نماز نہیں پڑھی تو یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، وظیفے کر لیے نماز ہی نہیں پڑھی، فرائض والی عمل نہیں کیا تو وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ رحیم یار خان چلے جاؤ گے تعویذ لینے کہ اس کے ذریعے مسئلہ حل ہوگا، لیکن گھر میں قرآن پڑھا، کبھی اس کو شفا کے لیے کھولا ہے؟ کبھی مصلی بچھا کے اللہ سے دعا کی ہے؟ فرض بھی ادا نہیں کرتے اور ان سب چیزوں پر بات کر رہے ہو، یہ سب ثانوی چیزیں ہیں۔ اولاً ضروری ہے تو حضور نے کرنے کو کہا وہ تو کرو پہلے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ پہلے وہ تو کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے کو کہا۔ اب ان سارے اعمال کو تو اگر کوئی سمجھے کہ یہ باعث برکت ہے، لیکن جو حضور نے براہ راست فرمایا کرنے کو، حکماً فرمایا، اس پر عمل نہ کرے، وہ غالباً حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لشکر جا رہا ہے، لے کے جاؤ فلاں جگہ پر، جمعے کا دن تھا، حضور علیہ السلام کے صحابی غالباً حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ابھی اچانک ذہن میں لشکر روانہ کر دیا، خود حضور علیہ السلام جمعہ پڑھا رہے ہیں اور وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں،
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ لشکر کے ساتھ نکل جاؤ؟ کہا حضور اسی وقت آپ کے حکم پہ روانہ کر دیا قافلہ، لیکن میں نے سوچا کہ میرے پاس ذرا تیز رفتار گھوڑا ہے، جمعے کا وقت قریب ہے، آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں، میں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر لوں اور پھر میں تیز رفتار گھوڑا ہے جمعہ پڑھتے ہی جو ہے واپس اس میں لشکر میں شریک ہو جاؤں گا قافلے میں۔ اور ان کی نیت بھی یہ تھی کہ سب تیاری کر لی کہ میں جمعہ پڑھوں اور حضور کے پیچھے جمعہ پڑھ کے فوراً جا کے اس قافلے کو پکڑ لوں اور اس میں شریک ہو کے چلا جاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ جمعے کے عمل کی خاطر، اب ان کی نیت غلط نہیں تھی، یہاں پر کوئی بات یہ نہ کرے کہ نیت، انہوں نے جانا ہی تھا، بچنا تو نہیں تھا، جانا ہی تھا، بچنے سے مراد بچنے کے لیے نہیں رکے تھے، جانے کی نیت تھی، لیکن نیت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کے پیچھے جمعہ پڑھ کے چلے جاؤ۔ لیکن ان صحابہ کے صدقے نہ جائیں، ان کی کچھ ادائیں ہوتی تھی جس کے لیے قیامت تک امت کو رہنمائی مل جاتی تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ کا ذکر اس ادب سے ہونا چاہیے، اس ادب سے ہونا چاہیے، بلکہ اس سے کئی گنا بڑھ کے ادب سے ہونا چاہیے۔ کہا کہ میں نے سوچا کہ جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جمعہ کی خاطر رک گئے، یاد رکھنا اگر زمین اور آسمان کے برابر اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اتنی نیکیاں بھی ایک طرف ہونا میرے حکم کی بجا آوری سے بڑھ کے نہیں ہو سکتی۔ یہ ذات رسالت کا مقام بھی ہے، ایک طرف جمعہ پڑھنے کے لیے رکا جا رہا ہے اور حضور فرما رہے ہیں میں نے کہا چلے جاؤ، جمعے کے لیے رک گئے، اگر زمین اور آسمان کے درمیان جتنا کچھ ہے وہ نیکیوں سے بھر دیا جائے تب بھی میرے ایک حکم کے بجاوری سے بڑھ کے اجر نہیں ہے۔ تو یہ رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان کا مقام ہے۔ اب کیا یہ بات خالی سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ اس کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ یہ اپنے حالات پہ نظر ڈالنے کے لیے ہے کہ حضور علیہ السلام کے حکم صرف صحابہ کے لیے تو نہیں تھے، ہمیں بھی زندگی گزارنے کے لیے کوئی حکم دیے ہیں۔ جو دکان پہ تاجر بیٹھ کے دکان چلا رہا ہے اس سے بھی تجارت کے لیے کچھ اصول دیے ہیں۔ جو دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے اس کے لیے بھی کوئی اصول ہے۔ جو کاروبار میں ڈنڈی مار رہا ہے اس کے لیے بھی کوئی اصول ہے۔ جو ملازم جو ہے وہ حق مار رہا ہے اپنے مالک کا اس کے لیے بھی اصول ہے۔ جو سڑک پہ بدنگاہیاں کر رہا ہے اس کے لیے بھی کوئی اصول ہے۔ جو رشوت کھا رہا ہے اس کے لیے بھی قصور ہے، جو رشوت دے رہا ہے اس کے لیے بھی اصول ہے۔ سوشل لائف میں بھی ہر معاملے میں رسول اللہ علیہ السلام نے اصول مرتب کیے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ آخری حدیث شریف جس پر میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کا نگاہ رحمت دوسری طرف ہے، صحابی پریشان ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کا تو مقصد ہی یہ تھا زندگی کا کہ حضور کو خوش رکھیں، ہم تو صرف نعرے لگاتے ہیں نا، زیادہ تر صرف نعرے لگا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارا عشق رسول کا حق ادا کر دیا۔ عشق رسول کمپلیٹ سبمیشن مانگتا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ مکمل سبمیشن مانگتا ہے عشق رسول، کہ زندگی اس کس طرح گزارنی ہے، ایک ایک چیز کی طرح، کاروبار کس طرح کرنا ہے، جاب کس طرح کرنی ہے، باپ کیسا بننا ہے، بیٹا کیسا بننا ہے، شوہر کیسا بننا ہے، بیوی کیسی بننی ہے، سڑک پہ کیسے چلنا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، ایک ایک چیز کے معاملے میں پھر ویسے کرنا ہے جیسے حضور نے کہا۔ سمجھ آ گئی؟ ایک ایک چیز ویسے گزارنی ہے جیسے حضور نے کہا۔ وہ کسی نے کہا نا کہ کسی غلام کو خریدنے گیا، کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا نام میرا کیا، نام میرے مالک کا، جو وہ لے جائے مجھے۔ کہا تیری بس ذات کیا ہے؟ کہا ذات میری کیا، ذات میرے مالک کی، جو لے جائے۔ کہا یہ بتا تیری پسند کیا ہے؟ کہا نوکر کی بھی کوئی پسند، میری پسند کیا، پسند میرے مالک کی، جو میرے مالک کو پسند آئے۔ کہا تھا تیری زندگی کا ایم کیا ہے، گول کیا ہے؟ کہا میری زندگی کی خواہش، میری نوکر کی بھی کوئی خواہش ہوتی ہے، جو میرا مالک چاہے۔ اس نے خریدا اور کہا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، بس دعا کر جیسا تو اپنے مالک کا وفادار ہے میں اپنے مالک کا وفادار ہوں۔ اب وہ بخاری کی وہ حدیث ذہن میں لاؤ نا کہ حضور بیٹھے ہیں مینا میں، بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ کون سا شہر ہے؟ سب کو پتا ہے حج ایران میں نہیں ہوتا، دور دور سے حج کرنے مکہ آئے ہیں، دور دور سے حج کرنے کے لیے مکہ آئے ہیں، پتہ ہے شہر مکہ ہے، یہ بخاری میں ہے۔ حضور فرما رہے ہیں میرے صحابہ یہ شہر کون سا ہے؟ یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا، آپ جانتے ہیں۔ لوگ حیران، نہیں پتا کون سا شہر ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج دن کون سا ہے؟ سب کو پتا یوم النحر ہے۔ یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا کون سا دن ہے، آپ جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تو یہ بتاؤ یہ مہینہ کون سا ہے؟ یہ بخاری میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا یہ مہینہ کون سا ہے؟ حضور ہمیں کیا پتا کون سا مہینہ ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔
بعد میں بخاری میں موجود ہے، کسی نے پوچھا تمہیں نہیں پتا تھا کون سا شہر ہے، تمہیں نہیں پتا تھا کہ کون سا دل ہے؟ یہ بات ذرا عاشق مزاج آدمی سمجھے گا، سمجھ آئی؟ تمہیں نہیں پتا کہ دن کون سا ہے، تمہیں نہیں پتا کہ شہر کون سا ہے،